Assalamu alaikum class. Today we're starting with our lecture number 23. If you remember کہ last time ہم لوگ کام کر رہے تھے SPSS کے اوپر اور بیسکلی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے. یہ تو مور اور لیس ایک سافٹ ویئر کا ایشو ہے اور ایک ٹیکنالوجی کا یوز ہے, لیکن اس سے پہلے جو ایکچوئل جو کام ہم کر رہے تھے ریسرچ کے کانٹیکٹ سے, وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے, یا جو بھی ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے جب ہم نے ایک کسی فارم میں لے آئے ہیں, اس کو ایڈٹ کر لیا ہے, اس میں سے ہم نے جو اس کی پرابلمس انیشیل جو ہے جو مسنگ ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا ہے, یا جو ہمارے پاس انکمپلیٹ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ایکسکلوڈ کر لیا ہے, اور ہم نے اپنے طور پہ کوڈنگ کر کے اپنے ڈیٹا کو جو ہے پھر اپنی کسی سافٹ ویئر کے اندر, کسی جو ہے ٹول کے اندر یوز کرتے ہوئے ہم اس کو اسٹور کر لیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر. بیسکلی اگین کمپیوٹر میں اس لیے اسٹور کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر انالیسس کر سکیں آسانی سے, ورنہ مینول انالیسس کرنا اس ڈیٹا کا بہت مشکل ہو جائے گا. اینی وے اس کے لیے ہم لوگ بات کی ہم نے کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے کون سا ٹول یوز کر سکتے ہیں. جو موسٹ پاپولر آج کل ٹول ہے عام طور پہ جو اویلیبل ہے وہ آپ SPSS کو یوز کرتے ہیں, وہ ایک سافٹ ویئر ہے بیسکلی, اور اس کی ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے, اور اگلے کچھ سیشن میں ہم مزید اس پہ ایکسرسائزز کریں گے. لیکن اس سیشن میں ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس جب آ جاتا ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کس طرح کا ہے, اس میں جنرل کیا ٹرینڈز نظر کے آ رہے ہیں, جنرل اس میں جو ڈسکرپٹیو انالیسز ہے وہ کس قسم کا ہے, میننگ بیسک لیول آف فریکوینسیز ہم نکال کے دیکھیں گے کہ ڈیٹا میں کیا لوگوں نے کس طرح کا رسپونڈ کیا ہے, جنرل انالیسز کرنا ہے. تو یہ بیسکلی ہمارا آج کا پرپز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا آ گیا اور اس پہ جنرل بیسک سمپل لیول کا انالیسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, جو ہمیں اندازہ بتاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کیا ہے, واٹ از اٹ, واٹ سارٹ آف آؤٹ پٹس اٹس شوئنگ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل انالیسس کریں اور ڈیٹیل ہم اپنے ٹیسٹس جو ہمارا ہے یا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو ہم کریں, اس سے پہلے ہم اپنے ڈیٹا کے ایک جنرل فیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا وہ کس طرح کا ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مختلف طرح کی انالیسز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا سیشن اس کے اوپر ہے, اور اس کے ساتھ جو فیل کے ساتھ ہم دوسری جو چیز چیک کرتے ہیں وہ گڈنس کو بھی ہم دیکھ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گڈنس آف میئرز کی بات کی تھی کچھ سیشنز پہلے. میئرز مطلب ہمارا جو انسٹرومنٹ تھا ہم اس کو چیک کرتے تھے کہ وہ کتنا اچھا بنا ہوا ہے. اسی طرح جو ڈیٹا ہمارے پاس ریسیو ہوتا ہے اس کی بھی گڈنس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کوالٹی کا ہے. تو آج کا سیشن بیسکلی تو ہم فیلڈ آف ڈیٹا پہ بات کریں گے, اور اگلا جو سیشن ہوگا ہم وہ گڈنس آف ڈیٹا پہ موسٹ جنرلی اس پہ بات کریں گے کہ ہمارا ڈیٹا کتنی کس کوالٹی کا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جو SPSS اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بیسکلی اپنے ویریبلس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. ڈفرینٹ ٹائپس آف ویریبلس ہم نے بنائے تھے, اور اس میں ہم نے ان کو سرٹن ویلیوز اسائن کی تھیں. جیسے ہم نے ویریبل بنایا تھا فار ایج, فار میرٹل اسٹیٹس, فار ایٹیٹیوڈ, اس طرح کے ہم نے ویریبلس بنائے تھے, اور اس کے اگینسٹ پھر ہم نے سرٹن ویلیوز اسائن کی تھیں جو ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی, جیسے کلاس ٹیسٹ ٹائپ کی ایکسرسائز کی تھی. تو ہم نے بیسکلی ہم نے ڈیٹا انٹر اس میں کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ اچھا ڈیٹا انٹری کیسے ہوتی ہے SPSS کے اندر. اس میں پھر ہم سائز جو ڈیٹا جو ویریبل ہے اس کے اندر جو ڈیٹا آئے گا اس کو کوئی سرٹن سائز آپ ڈیفائن کرتے ہیں, اس سے بہتر آپ کی ڈیٹا انٹری کو بہتر امپروومنٹ ہو سکتی ہے. کنسٹرینٹس لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی ڈیٹا انٹری بہتر ہو سکتی ہے غلط ڈیٹا جانے سے. اور پھر ہم نے بیسکلی جو کوشچنیئر تھا اس کا جو اس میں جو آنسرس تھے اس کو ہم نے کوڈ کر کے اپنے جو ہے SPSS کے اندر ہم اس میں انٹر کیا تھا. ایز وی نو کہ جو جرنلی ہمارے پاس جو کوشچنیئر ہوتا ہے
وہ سرٹن فیلنگس کو ٹیپ کر رہا ہوتا ہے، کوشچنز جو ہیں وہ سرٹن آپ کے جو ہے اسپیکٹس سچ ایز پرسیپشنس کو ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں وہ ان کا آنسر جو ہوتا ہے وہ نارمل ورڈز میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ٹو سرٹن کوڈس سچ ایز 1 2 3 4 کا طرح کی اس کو ہم ویلیوز اسائن کرتے ہیں. اور اگر ہم جیسے جینڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی 1 اور 2 کی ویلیو اسائن کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ڈفرینٹ اور طرح کی جس طرح کے ڈیٹا ہے جس کو ہم جو کانکریٹ نہیں ہوتا، جو کہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم سرٹن کوڈ اسائن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو سمپل، جس کے ہم ایکچولی کوڈ اسائن جو ایکچولی کانکریٹ ہوتا ہے، جو کہ ہمارا ان اے سینس کہ وہ ہمارے پاس ایک ایبسولوٹ فارم میں اویلیبل ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کوئی ٹیمپریچر چیک کر لیں، یا اگر ہم کوئی سیلری دیکھ لیں کسی کی، یا ہم لیٹس سے ویٹ اگر ہم دیکھ لیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے پاس ایک ایبسولوٹ فارم میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اس کے لیے کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ایز اٹ از کو انٹر کر سکتے ہیں جو بھی ہمارا وہ ویلیو آتی ہے. لیکن اگر ہم ایٹیٹیوڈ کی ڈیٹا آتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہم میئر کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اس کو سرٹن جو ہے انٹرول اسکیل کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں، جس کے اوپر ہمارے پاس وہ ایگری ڈس ایگری ٹائپ کے جو ہے رسپانس دے رہا ہوتا ہے، یا یس یا نو کے بیس میں رسپانس دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایک کوڈ لگا دیتے ہیں، 1 2 3 4 کا کوڈ لگا کے اس کوڈ کو پھر اس کوڈ کے بیس پہ ہم اس کی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں. اور تھوڑی سی ہم نے بات ایک اور بات بھی کی تھی، کوشچنر کے ساتھ ہم ہر کوشچنر جو جب انٹر کیا جاتا ہے آپ کے SPSS کے اندر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس نمبر جو ہے کوشچنر کا، وہ ہم اپنے ڈیٹا انٹری شیٹ کے اندر بھی رکھیں اپنی، تاکہ ہمیں ان کیس واپس اپنے کوشچنر پہ جانا پڑے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ریکارڈز جو ہم نے انٹر کیے تھے کس کوشچنر سے کیے. تو یہ اس طرح کی ہم نے باتیں کی تھیں، اور ہم نے جنرل ڈسکرپٹیو بھی سمریز بھی نکالی تھی SPSS کی یوز کرتے ہوئے. تو آج ہم تھوڑی سی کچھ چیزیں مور ایسی چیزوں میں فیل آف دا ڈیٹا کے اوپر ہم بات کریں گے، جس میں مزید تھوڑے ان ڈیٹیل فریکوینسی ٹیبلز کے اوپر بات کریں گے، بار چارٹ اینڈ پائی چارٹس کے اوپر ہم بات کریں گے، ہسٹوگرامز اور اسٹیم اینڈ لیف ڈسپلے ٹائپ کی جو ہے آپ کے آؤٹ پٹس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. پیریٹو ڈائیگرامز ہیں، باکس پلاٹ ہے، اور کراس ٹیبلیشن ٹیبلز ہیں. یہ ہم آج مختلف طرح کی جو آؤٹ پٹس ہیں جو نکلتی ہیں آفٹر ڈیٹا انٹری. تو ڈیٹا انٹری ہو گئی، اس کے بعد ہم بیسکلی اس کے انالیسز ہم کرنے جا رہے ہیں. تو انالیسز میں ہم بیسکلی سرٹن آؤٹ پٹس آتی ہیں، تو ہم کچھ آؤٹ پٹس کے تھرو جو سرٹن ہم آؤٹ پٹس نکالتے ہیں اس کے تھرو ہم انالیسز کر سکتے ہیں. تو جو آؤٹ پٹس آتی ہیں وہ بیسکلی ہمارے پاس فریکوینسی ٹیبلز کی شیپ میں آ سکتی ہیں، بار چارٹ کی شیپ میں آ سکتی ہیں، باکس پلاٹ کے شیپ میں آ سکتے ہیں، ٹیبلز کے فارم میں ہمارے پاس آؤٹ پٹس آتی ہیں. تو ہم مختلف آؤٹ پٹس نکالتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم ان آؤٹ پٹس کو ہم بیسکلی انالائز کرتے ہیں. اور ہم تھوڑی سی پہلے اس پہ بات کر چکے تھے کہ ہمارا جو آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم جو آؤٹ پٹس نکال رہے ہیں دس اسٹیج یعنی انیشل اسٹیج پہ، تو ہم بیسکلی سینٹرل ٹینڈنسیز ٹائپ کی آؤٹ پٹس نکال رہے ہوتے ہیں، مین نکال رہے ہوتے ہیں، یا فریکوینسیز نکال رہے ہوتے ہیں، یا پرسنٹیجز نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی اگین ہمیں آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس کوشچن کے اگینسٹ میجورٹی نے کتنوں نے 1 پہ آنسر کیا، کتنوں نے 2 کو آنسر کیا، کتنوں نے 3 کو آنسر کیا، دیٹ سارٹ آف تھنگ ہم نکال کے دیکھتے ہیں. تو اس میں ہم بیسکلی سینٹرل ٹینڈنسیز کو دیکھتے ہیں، فریکوینسیز کو دیکھتے ہیں، ڈسپرشنس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیسکلی ہمارے ویژولی بھی اس کی آؤٹ پٹس کو ہم دیکھتے ہیں. ویژولی آؤٹ پٹس کو ہم آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ویژول فارمیٹ میں بھی اس کو ہمارے پاس نظر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی ہم جو ہے یہ آؤٹ پٹس کو یوز کرتے ہیں، آؤٹ پٹس لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر انالیسس کر سکیں. تو اگین ایکچوئل انالیسس کرنے سے پہلے ہم نے بیسکلی اگین دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ جو بیسک ڈیٹا ہے اس کا کیسا فیل آف دا ڈیٹا کو ہم چیک کرتے ہیں. اس کے مینس، فریکوینسیز، اسٹینڈرڈ ایویشن، اس طرح کی چیزیں نکال کے ہم دیکھتے ہیں. اس سے ہمیں سرٹن فیلنگ آف دا ڈیٹا ملتی ہے کہ کس طرح کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، کس قسم کی آؤٹ پٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. اور جب ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کے بعد پھر ہم گڈنس آف ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کہ کس کوالٹی کا آؤٹ پٹ ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے. اوکے. Coming back to the frequencies, the frequencies are simple, simply refer to the number of times the various subcategories of certain phenomena occurs. Simple frequency is the number of times جو بھی کوئی ویریبل ہے اس کا جو رسپانس ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ، جیسے کہ کسی نے کتنے لوگوں نے نمبر 1 کو ٹک کیا ہے.
یہ آپ کی ایک فریکوینسی ہوگی. کتنوں نے نمبر 2 کو ٹک کیا ہے, کتنے نے نمبر 3 کو ٹک کیا ہے, یا کتنوں نے یس کو کیا ہے یعنی 1 کو کیا ہے, یا 2 کو یعنی نو کو کیا ہے. تو 1 کو کتنے لوگوں نے ٹک کیا ہے اور 2 کو کتنے لوگوں نے ٹک کیا ہے. اگر آپ نے 100 لوگوں کو جو ہے سروے کیا ہے تو 100 میں سے کتنے لوگوں نے 1 پہ ٹک کیا ہے, کتنوں نے 2 پہ ٹک کیا ہے. یہ فریکوینسیز ہیں بیسکلی, اور یہ ہمیں اندازہ دے دیتی ہیں کہ ایکچولی ہمارا رسپانس جو ہے آف دیٹ پرٹیکولر کوشچن کیا آ رہا ہے جنرلی. تو ایک جنرل رسپانس ہمیں اگر جب دیکھنا ہوتا ہے تو ہم یہ بیسک جو ہے آؤٹ پٹس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو جنرلی یوز کرتے ہیں وہ فریکوینسی ٹیبل ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ پرسنٹیجز اور کمیونٹی پرسنٹیجز جو ہے وہ بھی نکالی جا سکتی ہیں. اگین پرسنٹیجز بھی ہمیں بتا دیتی ہیں کتنے پرسنٹ آؤٹ آف دی 100 60% نے 1 پہ ٹک کیا ہے, 40% نے 2 پہ ٹک کیا ہے. تو یہ بھی اگین آپ کو ایک سورٹ آف ایک فیل آف دی آؤٹ دی جو رسپانس ہے وہ ملنا شروع ہوتا ہے. فیل آف دی جو آپ کی جو آپ کے رسپونڈنٹس ہیں ان کو آپ کو گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں ایٹ دس اسٹیج, اور اس کو obtain کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹیبل انٹرسٹنگلی دیکھیں, اس میں آپ کو اگر یہ بیسیکلی یہ فریکوینسیز آئی ہوئی ہیں, یہ اس کی پرسنٹیجز نکالی ہوئی ہیں, اور یہ اس کی کمیولیٹیو پرسنٹیج نکالی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ پرسنٹیج نہیں ہے ایکچولی, بیسکلی یہ ہے یونٹ سیلز انکریز. سو بیسکلی یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کے پاس جو یونٹ سیلز ہے, آپ کی جو یونٹ سیل ہے وہ 5%, 6% ہے, 7% ہے. تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سے اگر ہم کوئی بھی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ایک انڈسٹری کی, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی جو یا اس پرٹیکولر کمپنی کی اور ملٹیپل کمپنیز کی, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یونٹ سیلز میں انکریز کتنے % ہوئی ہے فرام لاسٹ ایئر ٹو دس ایئر. تو 5% ہوئی ہے, 6% ہوئی ہے, 7% ہوئی ہے, 8% ہوئی ہے, 9% ہوئی ہے. تو اس میں سے لیٹس سے اگر ہم لوگوں نے کلوز ٹو لیٹس سے ٹوٹل 9 کمپنیز سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں which basically represents here, تو اس میں سے 9 کمپنیز سے جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کہتی ہے کہ میں ہمارا 5% انکریز ہوا ہے, 2 کہتی ہے کہ ہمارا 6% انکریز ہوا ہے, 3 کہتی ہیں کہ ہمارا 7% انکریز ہوا ہے, 2 کہتی ہیں کہ ہمارا 8% انکریز ہوا ہے, اور ایک کہتی ہے کہ میرا 9% سیلز انکریز ہوا ہے فرام لاسٹ ایئر. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. آپ نے سمپل کوشچن پوچھا کسی سے کہ جی کمپنی سے, کہ ایک مختلف کمپنیز میں بھیجا ہوا آپ نے کوشچن ہے, اس میں پوچھ لیا آپ نے کہ آپ کی لاسٹ ایئر سے اس سال میں آپ کی جو ہے سیل کتنے % بڑھی ہے, اور اس میں آپشن دے دیتے ہیں کہ 5% بڑھی ہے, 6% بڑھی ہے, 7% بڑھی ہے, 8% بڑھی ہے, 9% بڑھی ہے, اور ان میں سے وہ کسی ایک کو ٹک کر دیتے ہیں کہ نہ ہماری پچھلے سال سے 5% بڑھی ہے, تو وہ 5% ٹک پہ کر دے گا. کوئی کہے گا نہیں مجھے میری 9% سیل بڑھی ہے. تو ڈپینڈنگ آن دی رسپونڈنٹ وہ ہے. تو اس میں جو فریکوینسی ٹیبل میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تو ایک یہ چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, وچ بیسکلی انڈیکیٹس کہ آپ کے پاس جو ہے کتنی فریکوینسیز جو آئی ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں, کتنی فریکوینسیز کے اگینسٹ, کتنی فریکوینسیز کے اگینسٹ. تو سمپلی ایک تو یہ چیز ہے. اب اسی چیز کو یہ ابھی کیونکہ نمبرز تھوڑے ہیں تو اس میں ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس یہ زیادہ ہے, ہائیسٹ اس میں زیادہ تر لوگوں کی جو ہے لیٹس سے ون کوڈ سے کہ آپ کی 3 کمپنیز کی آؤٹ آف دی 9 جو ہے ان کی 7% انکریز ہوئی ہے. لیکن اسی کو ہم پرسنٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پرسنٹیجز میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اسی کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے. 1% جو ہے وہ ایکچولی کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو دی 11%. تو 11% آف دی ٹوٹل وچ از 9. تو 9 میں سے ایکچولی 1/9 بیسکلی کمز ایز 11%. اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہے 22% ہے, 33% ہے, اور یہ بیک ٹو 22 and 11.1% ہے. تو یہ بیسکلی ٹیبل آپ کو یہ 2 انفارمیشن دے رہا ہے پرسنٹیج, اور یہی ہے یہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی کیومولیٹیو پرسنٹیج بڑھا رہی ہے کہ 5 اور جو 6 ملا کے 33, 5 اور 6 ملا کے 33 بن جاتی ہے, 6 اور 7 ملا کے 67 and 88 and then 100%. تو یہ اس کی کیومولیٹیو پرسنٹیج نکال کے بتا دیتا ہے. تو یہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کو مل جاتی ہے جب آپ ایک فریکوینسی ٹیبل جنریٹ کرتے ہیں, اور اس میں کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتی ہے آپ کو ڈیٹا کا, رسپونڈنٹس کا, کہ اس کے حساب سے آپ کہیں گے کہ ان میں سے لیٹس سے 33% لوگوں جو ہے
انہوں نے رپورٹ کیا ہے آؤٹ آف دی 100 جو ان کی 7% ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 66% جو ہے ان کی جو انکریز ہے وہ 5 اور 7% کے درمیان میں ہے, یعنی اس کے اور اس کے درمیان میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 66% آف دی رسپونڈنٹس جو ہیں ان کی جو انکریز ہوئی ہے آف دیئر سیلز فرام لاسٹ ایئر ٹو دس ایئر, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 66% ہے, 67% ہے تقریباً, اور باقی جو ہے وہ اس کے. تو اس طرح آپ بڑی انٹرسٹنگ انالیسس کر سکتے ہیں, اور یہ ویری روڈیمنٹری لیول کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا رسپونڈنٹس نے کس طرح کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور دیکھ لیتے ہیں فریکوینسی ٹیبل, اور اس میں پرسنٹیجز بھی آ رہی ہیں. بیسکلی یہ ایک ڈیٹا ہے, لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایڈ دیکھا ہے وہ کس پروگرام کے اندر ہمارا ایڈ دیکھا ہے. لیٹس سے یو وانٹ ٹو ریکال کہ آپ نے کون سا پروگرام تھا جس میں ہمارا یہ ایڈ آپ نے دیکھا تھا, یا کون سا ٹی وی پروگرام تھا, یا کون سا ریڈیو پروگرام تھا, یا کون سا میگزین تھا جس میں ہمارا آپ نے ایڈ دیکھا تھا. تو یہ جب رسپونڈنٹ کو دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف دی ویلیوز جو ویلیو لیبلز ہیں جو ان میں ٹی وی پروگرام اے, بی, سی, ڈی, ریڈیو اے, بی, سی, میگزین اے, بی, سی, یا آؤٹ ڈور بل بورڈ, یہ مختلف اس نے کہا کہ کہاں آپ نے ہمارے ایڈ کو دیکھا ہے. تو آپ نے ہمارے ٹی وی پروگرام پہ دیکھا ہے یا آپ نے بل بورڈ پہ دیکھا ہے, کہاں ہمارا. تو اس کو ساتھ ہی ساتھ آپ کے دیکھیں تو کیونکہ یہ لیبلز ہیں, ایکچوئل ویلیو جو کمپیوٹر میں ہم انٹر کریں گے آف دی ڈفرینٹ جو آپ کے پاس آپشنس تھیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تھیں, اور پھر اس کے اگینسٹ ٹی وی پروگرام اے میں 10 لوگوں نے کہا, 10 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ ایڈ جو ہے ٹی وی پروگرام اے میں دیکھا تھا. اسی طرح بی میں 8 لوگوں نے, 7 13 24 4 11 6 7 اور 10, یہ اس کے اکارڈنگلی جب بھی لوگوں نے ٹک کیا ہوگا کہ میں نے لیٹس سے اگر میں نے کہا تو میں نے کہا میں نے تو آپ کا ایڈ جو ہے نا یہاں پہ دیکھا تھا, اس پرٹیکولر پروگرام میں دیکھا تھا. تو بیسکلی آئی ول بی پارٹ آف دس رسپونڈنٹ جو 13 والے ہیں. تو یہ بیسکلی اگین اسی چیز کو ہے کہ فریکوینسیز ایکومولیٹ ہو رہی ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے آگے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 13 لوگوں نے یہاں پہ ٹک کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ٹوٹل جو ہے 13 رسپونڈنٹس بن گئے ہوں گے. تو یہ بیسکلی آپ کی فریکوینسی ٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی کے آگے اس نے پرسنٹیجز اس کی نکال دی ہیں, اس کی کیومولیٹو پرسنٹیج میں نکال دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے آپ کے رسپونڈنٹس کا. ہو گئے اس میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹی وی پروگرام ریڈیو پروگرام اے جو ہے وہ اس میں جو ہے لوگوں نے زیادہ اس پروگرام سے ایسوسیٹ کیا ہے آپ کے ایڈ کو, آپ کا ایڈورٹائزمنٹ جو آپ نے چلائی تھی وہ زیادہ تر جو لوگوں نے ریکگنائز کی ہے پروگرام اے کے اندر ریکگنائز کی ہیں, وچ اگین ہیلپس یو گیٹ سم آئیڈیا کہ آپ کا جو پروگرام آپ کا جو ایڈ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ریڈیو پروگرام اے میں زیادہ افیکٹولی جو ہے کسی حد تک جو ہے اس کی ریکگنیشن ہے رہی ہے, یا اس کو جو زیادہ لارجر آڈینس جو ہے وہ اس تک پہنچ رہا ہے. تو اس طرح کے سارٹ آف ایک جرنل آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے رسپونڈنٹس کا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے. یہی جو ہماری فریکوینسیز ہیں یہ اس میں تو ہم نے نمبرز کی شیپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور کچھ پرسنٹیجز کی شیپ میں نظر آ رہا ہوا ہے. اگر ہم اسی کو ہم دیکھ لیں ان دی شیپ آف سم کائنڈ آف گراف تو وہ بھی پاسبل ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس بار چارٹ اور پائی چارٹ جو ہیں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے پاس فریکوینسیز جو ہیں وہ ویژولی کین بی ڈسپلیڈ ایز بار چارٹس, اور ہسٹوگرامز اینڈ پائی چارٹس کے شیپ میں ہم دکھا سکتے ہیں. بار چارٹ, ہسٹوگرام, پائی چارٹ جو ہے وہ ہم بیسکلی اگین ہمارے ڈیٹا کو ہیلپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں. بار چارٹس آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن بیسکلی اس میں اسی جو ہم نے جو فریکوینسی ٹیبل بنا جنریٹ کیا ہوا تھا اسی کو ہم نے بیسکلی یہاں پہ دیکھا ہے, دیکھ رہے ہیں, بٹ ان دی شیپ آف اے گراف, ان شیپ آف این امیج. تو وہاں پہ وہ نمبرز آ رہے تھے اور یہاں پہ پکٹوریل فارم میں نظر آ رہا ہے. تو ان دس سلائڈ the same data is represented in the form of bar chart. اب وہی ٹی وی پروگرام اے
بی سی ڈی اور ریڈیو پروگرام اے، ادھر وہی ریڈیو پروگرام اے ہے. تو یہاں پہ وہ جو آپ کے رسپونڈنٹس کے جو چوائسیز تھیں کہ کس کو چوائس کرنا ہے، اور یہ یہاں پہ یہ بیسیکلی پرسنٹیجز آ رہی ہیں، لیفٹ سائڈ پہ پرسنٹیج آ رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے، یعنی یہ اراؤنڈ آپ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ٹی وی پروگرام میں 10% لوگ ہیں اور میں آپ کا ایڈ کو ریکال کیا ہے، اور اراؤنڈ 25 یا 24% لوگوں نے ریڈیو پروگرام اے میں آپ کا ایڈ کو ریکگنائز کیا ہے. تو یہ بیسکلی اگین پکٹوریل فارم میں ایک دم جلدی سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کس میں زیادہ، کس پروگرام میں زیادہ لوگوں نے آپ کے ایڈ کو جو ہے ریممبر کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. تو جو سب سے کم ہے وہ ریڈیو پروگرام بی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ ریڈیو پروگرام اے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ایک پکٹوریل فارم میں کوئک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے رسپونڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا. اور امپورٹنٹ ایک چیز جو یہ دیکھنی ہے کہ جب بار چارٹ آپ نے نکالنا ہے تو وہ آپ نامنل ڈیٹا پہ ہوگا. نامنل سے مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو رسپونڈنٹ جو آنسر دے سکتا ہے وہ کسی نہ کسی کیٹیگوریکل ڈیٹا پہ اس میں رسپونڈ دے گا، یس یا نو پہ دے گا، یا جیسے ٹی وی اے ہے، ٹی وی بی ہے، کسی ایک پہ آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے، آپ ساروں پہ نہیں کر سکتے. تو ایکچولی کوشچن اس طرح فارمولیٹ ہوتا ہے کیٹیگوریکل میں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ وچ ون آف دا پروگرام کین یو ریکال دیٹ یو سین آور ایڈ ان اٹ، وچ پروگرام، وچ سنگل پروگرام ہے. آپ کے پاس چوائس ہے تو نامنل میں آپ ایک کو ٹک کرتے ہیں، تو جس نے اس پہ ٹک کر دیا تو کہے گا کہ میں نے اس پہ ٹک کر دیا، تو بس پھر وہ باقیوں پہ ٹک نہیں کر سکتا. یہ یوزلی نامنل کی ہم بات کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں لیکن ایک چوائس اگر آپ نے لینی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے ایک بار چارٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ آپ کے پاس ڈیٹا یہاں پہ نامنل فارمیٹ میں ہوگا تو پھر یہ آپ کو صحیح انفارمیشن دے گا، ٹھیک ہے جی. اسی طرح اسی انفارمیشن کو ہم پائی چارٹ میں دے سکتے ہیں. وہاں پہ وہ بلڈنگز بنائی ہوئی تھی، بڑی چھوٹی بلڈنگیں بنا کے آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کس کا رسپانس کم ہے، کس کا رسپانس کم ہے. یہ کہ آپ کو پائی چارٹ میں ایک پائی، یعنی آپ کے پاس ایک سرکل ہے، سرکل میں آپ کا وہ کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنی اس میں حصہ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگین اس میں بھی وہی چیز اسی کو کنورٹ کر دیا ہوا ہے ریڈیو پروگرام بی، اور اس کے ساتھ یہ لیجنڈ میں آپ نے اس نے ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ اس نے جو ہے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اگر یہ کلر ہے تو یہ بیسکلی ریڈیو پروگرام اے کے لیے ہے، یہ کلر جو ہے یہ پروگرام ڈی کے لیے ہے. اسی طرح یہ مختلف کلرز کو کمبینیشن سے آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے بیسکلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے آپ کے رسپونڈنٹ جو ہیں وہ نے اس پرٹیکولر کیٹیگری کو پسند کیا. تو ایک تو یہ آپ کو پکٹوریل فارم میں نظر آ رہا ہے، یہ سب سے زیادہ ہے اور یہ سب سے کم ہے، ٹھیک ہے. یہ میجورٹی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بائی کلر کمبینیشن آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا یہ ہے اور کون سا پائی کا حصہ یہ والا ہے. اور اس سے آپ کو اگر مزید انفارمیشن دیکھنی ہے تو آپ کے پاس اس کی پرسنٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگین آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کے جو کوشچن کے اگینسٹ، ان کی کیا جنرل رسپانس کیا ہے، ٹھیک ہے جناب. اچھا، یہی آپ کے پاس کبھی کبھار ڈیٹا جب ہم نے کہا کہ نامنل نہیں ہے، جس یا اگر آپ کے پاس ڈیٹا نامنل کی جگہ پہ آپ کے پاس ایک انٹرول اسکیل کے فارمیٹ میں آ جاتا ہے، سوری آپ کے ایک آپ کے ریشو اسکیل کے فارمیٹ میں آ جاتا ہے، تو ہم یا اس کو ہم ایک اور یہاں پہ ٹرم یوز کریں کانٹینیوس، تو کانٹینیوس فارمیٹ میں آ جاتا ہے یا ریشو اسکیل کے فارمیٹ میں آ جاتا ہے. تو پھر ہم اس کا ایک ہسٹوگرام بھی بنا سکتے ہیں. ہسٹوگرام از سم تھنگ وچ لک لائک دس سم تھنگ. اگین اسی طرح ٹال بلڈنگز آپ کو جس طرح بڑی اور چھوٹی بلڈنگز نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کانٹینیوس ہوتا ہے. وہ ایک جیسے ہمارا نامنل میں تھا کہ ایک اسپیسیفک چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے، اسی کو ٹک کرنا ہوتا ہے. اس میں لیکن ضروری نہیں ایسی یہ بات ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ یو مائٹ بی سم ون ہو ہیڈ رسپونڈیڈ جس کا 50 کے درمیان میں 50 اور 60 ہو، 60 اور 70 کے درمیان میں، 70 اور 80 کے درمیان میں، یا 90. اسی طرح آپ کیا کہہ رہی ہے، بیسکلی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ مختلف سب سیکشنز میں اب ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. یعنی بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بار چارٹ جو ہے وہ گروپ کرتا ہے کنٹینیوس ڈیٹا کو انٹو ایکول انٹرولز،
اور 1 بار فار ایچ انٹرول کے دوران. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہے تو کنٹینیوس فارمیٹ میں، یہ ہو تو ہے تو وہ ریشیو کے فارمیٹ میں، لیکن کیا کرتا ہے کہ جب آپ اس کا ہسٹوگرام بناتے ہیں تو اس کو وہ کیا کنورٹ کرتا ہے انٹو ایکول انٹرولز میں، اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، اس کے ایکول انٹرولز بنا دیتا ہے خود سے بائی لکنگ ایٹ دا ڈیٹا. جو بھی اس کی بریتھ ہے، اس کی انفارمیشن جو آ رہی ہے، جو بھی ڈیٹا آیا ہے آپ کے پاس، کسی نے لیٹس سے اس میں جو سینیریو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ایوریج اینول پرچیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کسی نے کہا کہ میری اینول پرچیز میری کمپنی جو ہے وہ لیٹس سے 48 ہے، ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ نہیں میری 49 ہے، ایک نے کہا نہیں میری 50 ہے، 54 ہے، ایک کہتا ہے 55 ہے، ایک کہتا ہے میری 60 ہے. تو اسی طرح ایک کہتا ہے میری 62 ہے، 63 ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جو آپ کے بیچ، کیونکہ کنٹینیوس آ رہا ہے 54 سے لے کے لیٹس سے آپ کے پاس 230 لیٹس سے ملین تک ہے، یا 2000 کروڑ ہے، واٹ ایور جو بھی آپ کے نمبر ہے، فگر ہے، ڈالرز ہیں، اس میں ہے. اب اس کو کیا کرتا ہے کہ اس پورے کنٹینیوم جو آپ کے پاس جو رسپانس آ رہا ہے، فل جو لینتھ کا آ رہا ہے، جو پاسبل منیمم ٹو میکسیمم کو جو آپ کے پاس جو رسپونڈنٹ نے جو ویلیو بتائی ہے وہ آ رہا ہے، اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو چاپ کر دیتا ہے انٹو ایکول انٹرولز. اب وہ ایکول انٹرولز میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس انٹرولز کے اندر ایک انٹرول جو ایکول انٹرولز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی جو پہلے انٹرول میں ہے اس میں کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر فالو کرتے ہیں، یعنی فال کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ انٹرولز میں کنورٹ کر دیتا ہے آپ کے کنٹینیوس ڈیٹا کو. تو آپ کے رسپونڈنٹ جو ہے وہ آنسر تو کنٹینیوس میں کرتا ہے، وہ کرتا ہے ریشیو فارمیٹ میں کرتا ہے. یا اس کو سمپل اگزامپل لے دیں کہ آپ کو ویٹ کا، آپ 50 لوگوں سے آپ ویٹ پوچھتے ہیں آپ کا ویٹ کیا ہے، تو یو مائٹ ہیو سم ون ہو ہیز گاٹ اے ویٹ آف 24 25 26 27 28 29 30 40 50 ایسا کرتے کرتے 45 مے بی 100 جو ہے کلو گرام تک آپ کے پاس لوگوں نے رسپونڈ کیا ہو. اب اس کو وہ کیا کرتا ہے بیسڈ آن جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے انٹو ایکول سیگمنٹس، ایکول جو 5 یا 6 یا 8 جتنے میں بھی ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہے، اس ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتا ہے. پھر ہر جو ڈویژن ہے اس کے اگینسٹ چیک کرتا ہے کہ اس کے اگینسٹ کتنے جو ہے رسپونڈنٹ جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس جو سب گروپ جو میں نے بنایا ہے اس کے اندر فال کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے وہ اس کی فریکوینسیز کو پھر پلاٹ کر دیتا ہے. یعنی آپ کے پاس لیٹس سے 50 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 40 سے لے کے 60 کا ایک بلاک بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس 40 سے 60 کا جو یہ بلاک بنایا ہے تو اس درمیان میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، پھر 61 سے لے کے 70 کا بلاک بنا دیا اس نے. تو آپ کے جو بھی رسپونڈنٹس ہیں جو 44 ہے وہ کیا کرے گا، وہ آپ کا یہ 42 60 کے بلاک کے اندر آئے گا، تو اس کو یہاں پہ ٹک کر دے گا، پھر یہاں ٹک کر دے گا، یہاں ٹک کر دے گا، یہاں ٹک کر دے گا. اس طرح اس نے دیکھا کہ اراؤنڈ لیٹس سے یہ 15 ہے تو دس از سم تھنگ لائک 13. تو 13 رسپونڈنٹ جو ہیں ان کا 40 to 60 کے درمیان میں، تو بیسکلی اس کو ایک پلاٹ کر دیتا ہے انٹو شیپ آف لائک اے ٹال بلڈنگ. تو یہ آپ کے پاس سارٹ آف اے بار کی صورت میں ایک بار سا بنا دیتا ہے، ایک اسٹریٹ بار سا بنا دیتا ہے، انڈیکیٹنگ کہ اتنے یہ جو ہے رسپونڈنٹس اس کے اندر آتے ہیں، اس کے اتنے رسپونڈنٹ جو ہیں اس پرٹیکولر جو ہے سب کیٹیگری کے آتے ہیں. تو ہسٹوگرام کیا کرتا ہے، وہی جو آپ کا جو ہمارے پاس نامنل ڈیٹا کے اوپر جو ہمارے پاس انالیسس کر رہا تھا، ہمارے پاس بار چارٹ، وہی چیز ہمارے پاس ہمارا جو ہے ریشو اسکیل کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا یہ ہسٹوگرام وہی چیز وہ کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کا بار چارٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہی ڈفرینس کیا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس نامنل فارم میں ڈیٹا تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ریشو اسکیل کے اوپر ہے، یہ کنٹینیوس ڈیٹا ہے. ایک اور آؤٹ پٹ ہے جس کو ہم اسٹیم اینڈ لیف کہتے ہیں. اسٹیم اینڈ لیف میں کیا کیا جاتا ہے، بیسکلی ڈسپلیز اے ٹیکنیک دیٹ از کلوز ریلیٹڈ ٹو دا ہسٹوگرام. یہ ہسٹوگرام ہی کی طرح کی چیز ہے بالکل. ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ ہسٹوگرام مور پکٹوریل ہے ان دی شیپ آف فارم آف دا فریکوینسیز ہوتا ہے، لیکن اسٹیم اینڈ لیف جو ہے وہ اس میں ڈیٹا ذرا زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگین اس کے لیے وہی جو ہسٹوگرام کے لیے ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے
وہ کانٹینیوس ڈیٹا ہوتا ہے یا ریشو اسکیل کے اوپر آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کی اسٹیم اینڈ لیف کی. اس میں اگین وہ اینول پرچیزنگ کی بات کر رہا ہے جو ہم لوگوں نے اینول پرچیز بات کر رہے تھے کہ اینول پرچیز کی ہے. تو اگر ہمارے پاس کسی نے کہا کہ میرے پاس میری 54 ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں میری 56 ہے, 56 ملین ہے, کوئی کہتا ہے میری 57 ملین ہے. تو کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ 50 والے جو ہیں ان کا ایک بلاک بنا دیتا ہے, یعنی آپ کے کیا کرتا ہے 5 کو یہاں پہ اس کا 5 کو یہ ریپرزینٹ کر دیتا ہے, اور یہ 4 جو ہے از دا 54 کا یہ 4 ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح 55 کا جو ہے درمیان میں 55 بھول گیا, ایک 55 کا بھی ہے, تو 55 بھی اس میں آتا ہے. لیکن اس میں 55 کے کیا ہو رہا ہے, آپ کے پاس 55 ہمارے پاس جو ہے وہ 2 رسپونڈنٹ نے 55 کہا ہے, کیونکہ 5 یہ ہے اور پھر 5 اس کا یہ ہے. تو 55 2 لوگوں نے کہا ہے, 56 3 لوگوں نے کہا ہے, 57 ایک بندے نے کہا ہے, ایک گروپ نے کہا ہے, ایک کمپنی نے کہا ہے, اور 58 1 2 3 4 کمپنیز نے کہا ہے کہ ہمارا 58 ملین کا جو ہے اینول پرچیز ہوتی ہے, یا 58 لاکھ کی ہماری اینول پرچیز ہوتی ہے, وٹ ایور دا کیس ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ بیسکلی آپ کی یہ اسٹیم ہوتی ہے, اور اس کے آگے یہ جو آپ کے ہے یہ بیسکلی آپ کا اس کے لیف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس اگین جس طرح کی آپ کے پاس انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی آپ کے اسٹیم ہسٹوگرام کے اندر آ رہی تھی انفارمیشن, وہ زیادہ پریکٹوریل تھی ان شیپ اینڈ فارم, جبکہ یہ جو ہے یہ مور ان دی شیپ فارم آف یہ مور ڈیٹیل دے رہا ہے. اس میں انفارمیشن اور بھی آ رہی ہے, یعنی نہ صرف کیونکہ اس میں تو اس نے کیا کیا تھا ایک بلاک بنا دیا تھا. اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ 54 والے کون سے ہیں, 55 والے کون سے, 56 والے کون سے, 57 والے کون سے, 58 والے کون سے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا. ہمیں یہ پتا ہے کہ 50 اور 60 کے درمیان والے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں, سارے کے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں. تو ہمارا ایشو پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں انفارمیشن ہے لیکن اتنی نہیں ہے, جبکہ یہ جو ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 50 اور 59 کے درمیان میں جو بیسکلی ہے 50 سے لے کے 59 تک لے کے جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر آتا ہے. 60 اور 69 کے درمیان میں جو ڈیٹا ہے وہ اتنا لوگوں نے جواب دی ہے. تو یہ آپ ایک دوسرے سے بھی آپ کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ رسپانس آ رہا ہے اور سب سے زیادہ کم جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا رسپانس آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 18 جو ہے سوری آپ کے پاس کم, تو یہ بھی وہی لیول کا ہے. یہ تقریباً سب سے کم یہ سب کے سب ان میں سب میں ایک ہی رسپونڈنٹ آیا ہے. تو یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً ایک رسپونڈنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو آپ کی یہ چیزیں جو ہیں یہی جو آپ کے ہسٹوگرام میں ہے اسی کو یہ بیسکلی پریٹو جو اسٹیم اور لیف جو ہے ڈائیگرام جو ہے یہ شو کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر تھوڑی مزید انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایکچوئل جو ویلیوز ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور انٹرسٹنگ ہے یہ بھی ان اے سینس کہ آپ کو مور ڈیٹیل انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ایکچوئل ڈیٹا ویلیوز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور بیسکلی آپ کی اسٹیم کے اوپر یہ جو آگے جو انفارمیشن ہے یہ سارے لیوز کہلاتے ہیں, اور یہ اٹ سیلف جو ہے وہ اسٹیم کہلاتی ہے. تو جناب یہ وہی بات اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہم کہ یہ ویژولائزیشن کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹا کی انفارمیشن رچنس بھی اویلیبل ہے, اور تھوڑی سی آپ کے پاس پتہ چل جاتا ہے کہ کنسنٹریشن کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کنسنٹریشن بھی پتہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اسپریڈ بھی پتہ چل رہا ہے. دونوں چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کتنے زیادہ ہیں اور کتنے کنسنٹریٹڈ بھی ہیں, تو دونوں چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ کے پاس اسپریڈ تو شاید نظر آ رہا ہے لیکن کنسنٹریشن نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس, کہ اس میں جو 60 to 70 یا جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے کون سے والے زیادہ ہیں وہ آپ کے پاس اس میں جو کنسنٹریشن ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے 58 والے 4 ہیں, اس کے بعد 56 والے 3 ہیں, تو کنسنٹریشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, جبکہ بریڈتھ تو نظر آ ہی رہی ہے آپ کو, کتنی اس کی وڈتھ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسپریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے,
اور آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس کی جو ہے کنسنٹریشن جو ہے یا شیپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی جو ہے اسٹیم اینڈ لیف ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن زیادہ انفارمیشن دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو یور ہسٹوگرام. انٹرسٹنگ اگین گیو یو این آئیڈیا بیسکلی کہ آپ کا ڈیٹا لوگ نے رسپانس کس نے کس ویلیو پہ زیادہ کیا ہے, اگین کس کی کون سی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور کون سا والا بیسکلی وڈتھ جو ہے زیادہ ہے, اسپریڈ کون سے زیادہ ہے. ایک اور آؤٹ پٹ ہے وہ بیسکلی ہماری جس کو ہم کہتے ہیں پریٹو ڈائیگرامس ہیں. پریٹو ڈائیگرام بیسکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگین اٹ از بیسکلی یوز فار نامنل ڈیٹا, اور یہ اگین فریکوینسی ڈیٹا کو شو کرتا ہے جو کہ جیسے آپ کا بار چارٹ کرتا ہے. اور لیکن اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ جو چیز ہے کہ آپ کے بار چارٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو بیسکلی یہ ہم نے بار چارٹ دیکھا تھا. اس میں بار چارٹ میں آپ کے پاس کون سے رسپونڈنٹ زیادہ ہے کون سا کم ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کس کا رسپانس زیادہ ہے کس کا کم ہے, یہ نظر آ رہا تھا. اسی ڈائیگرام کو تھوڑا سا پریٹو ڈائیگرام میں تھوڑا سا اور ایڈوانس طریقے سے شو کیا گیا ہے. بیسکلی یہ آپ کا کیا کرتا ہے کہ اگین جو زیادہ سب سے زیادہ رسپانس ہوتا ہے اس کو لیفٹ پہ رکھتا ہے, اس کے بعد کم, اس کے بعد کم, اس کے کم. تو یہ اس سے کسی ایک آرڈر میں اپنی جو رسپانس ہے اس کو ارینج کر دیتا ہے. تو یہ ارینج کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ پرسنٹیج بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس میں ہیں, کتنے پرسنٹ اس میں ہیں, کتنے پرسنٹ اس میں ہیں, کتنے پرسنٹ اس میں ہیں. تو یہ بیسکلی پرسنٹیجز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج. یہ تو ایکیومولیٹڈ پرسنٹیج چل رہی ہے لیکن انڈیویجول پرسنٹیجز بھی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی کیا ہے کہ اٹس اگین آرڈرڈ ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے فرام دا لیسٹ ٹو دی فرام دا موسٹ ٹو دا لیسٹ, یعنی سب سے ہائیسٹ سے سب سے لیسٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے اوپر اوور لیڈ لائن گراف بنایا ہوتا ہے جو بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے انکریز ہو رہا ہے ان ٹرمز آف جو ہے پرسنٹیجز. اور کیومولیٹو پرسنٹیج ایچ ویریبل از شون, اور پرسنٹیج بیسکلی یہاں پہ اگر یہ ہے تو 50% رسپونڈنٹ یہ ہیں تو اس اسٹیج پہ 80% ہے اور اس اسٹیج پہ 90 اور 90, اور یہاں پہ جا کے 100% رسپانس ہو جاتا ہے. تو ہر اسٹیج کے اوپر یہاں پہ ان دو کا اگر ہم خالی ڈیٹا لیں, یعنی اگر ہم دو کا ہم کہیں کہ ہم دو کو کم صرف ڈیٹا ان دو کو ہم خالی ان دو رسپانسز کو لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 80% جو رسپانس ہے وہ بیسکلی ہمارا ان دو آنسرز کے اوپر ہے, اور باقی 20% جو ہے وہ ان تین چوائسز پہ ہے. تو اگر یہ سیناریو بیسکلی کمپلینٹس کا ہے کہ آپ کی کمپنی کے اندر جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ زیادہ تر کس نوعیت کی ہوتی ہیں, تو آئدر وہ پرابلم اس لیے کمپلین آتی ہے کیونکہ پرابلم کو ریزالو نہیں کیا گیا ہے, اس لیے کمپلین آتی ہے کہ آپ کے پاس بار بار ریپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے, یا آپ کمپلین اس لیے ہے کہ فون پہ آپ لوگ ایکسیس نہیں ہو رہا, یا شپنگ ڈیلے کی وجہ سے آپ کو کمپلین کیا ہے کسٹمر نے, یا ریپیئر نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے اس کی وجہ سے کمپلین کی ہے. تو اپیرنٹلی کمپلینس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ آپ کی نے جو پرابلم آئی ہے وہ آپ نے ریزالو نہیں کی اور اس کی وجہ سے آپ کے اگینسٹ کمپلین آ رہی ہیں. تو اگر ایک مینیجر ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دی موسٹ جو ہے لیٹس سے ٹربل سم دی موسٹ پرابلمٹک جو ہے ایریا ہمارے کمپلین سینٹر کا کیا ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہم سے ناراض ہیں کہ ان کی پرابلم ریزالو نہیں ہوئی. دو ان میں سے امپورٹنٹ وجوہات ہیں, باقی دے کوڈ بی مور, دیر آر 3 اور 4 اور 5 اور 6 اور مور ہو سکتی ہیں, لیکن اپیرنٹلی یہ دو بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو کسٹمر ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل ریپیئرز بار بار کرنی پڑ جاتی ہیں. ایک دفعہ جب ہم نے کوئی چیز بھیجی وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اس میں پھر کوئی چیز خراب ہوتی ہے, پھر دوبارہ بھیجنی پڑتی ہے. تو ایک کمپلین کا یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ جو پرابلم ہم نے دی ہے تو جو ہم نے ریپیئر کے لیے بھیجا ہے وہ صحیح طرح سے یہ ہے وہ ریزالو نہیں ہوئی اور ہمیں واپس پروڈکٹ مل جاتا ہے بغیر صحیح طرح سے ریپیئر ہوئے. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں. تو اس کے بیسس پہ آپ کی مینجمنٹ کو ڈیسیجن جو بھی اس نے لے سکتی ہے ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو بڑی وجوہات ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ ڈائیگرام ہے, نہ صرف یہ کہ یہ آپ کو گرافکلی اس چیز کو انفارمیشن کو بتا رہا ہے بلکہ اگین اس کی جو کیومولیٹڈ پرسنٹیجز ہیں کہاں جا کے کیا کتنی ٹوٹل پرسنٹیج ہو رہی ہے اس کو دکھا رہا ہے. تو یہ اگین یہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جنرلی رسپونڈنٹ کا کیا کہہ رہا ہے. اوکے اس میں اگین وہی بات ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ دا ڈیٹا اس کے ایک چیز جو ہم نے شاید ذکر نہیں کیا
وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس آپ کے پاس عام طور پہ اگر ہمارے پاس ایسا ہو کہ آپ کے پاس ملٹیپل چوائس دینی اور سنگل رسپانس دینا ہو تو اس وقت ہمارے پاس پریٹو ڈائیگرام جو ہے وہ یوزلی یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا بار چارٹ جو ہے وہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جب یہاں پہ بات کی تھی ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ نامنل ڈیٹا ہوتا ہے اور سنگل رسپانس ہم نے لینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ ٹی وی اے میں بھی میں نے دیکھا، ٹی وی سی پروگرام میں بھی دیکھا، تو نہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ایک رسپانس نے بتانا ہے کہ کون سا ایک پروگرام ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ہمارا ایڈ دیکھا تھا. یا اس کیس میں یہاں پہ جو ہے اس نے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی ایک کمپلین ہے، کون سے ایک جو ہے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ نے کمپلین کی ہے. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز تو ہیں، یہ ساری چوائسیز ہیں ملٹیپل آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن رسپونڈنٹ جو ہے وہ اس کو ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی کو اس نے ٹک کرنا ہے، ایک ہی اس نے آپشن کو لینا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیس ہو گیا ایک ملٹیپل چوائس سنگل رسپانس کا، ٹھیک ہے. یہ سمپل سینیریو کے لیے تو ہمارے پاس ہم نے کہا کہ پیریٹو ڈائیگرام ایک ہمارے پاس کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل چوائس اور ملٹیپل رسپانس بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے آپ سے پوچھا وچ سافٹ ڈرنک یو کنزیوم، ٹھیک ہے، آپ کون سا سافٹ ڈرنک کنزیوم کرتے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوک ہے، مرینڈا ہے، اسپرائٹ ہے، امرت کولا ہے. یہ ہم نے اس کو 4 یا 5 یا 6 یا 10 جو بھی ہم نے سافٹ ڈرنکس کا نام دے دیا ہے. تو ہم سے پوچھنا ہے کہ تم نے اس میں کس پرٹیکولر جو ہے سافٹ ڈرنک کو آپ کنزیوم کرتے ہیں. تو اس کو ہم ریسٹرکٹ نہیں کرتے کہ اس نے ایک کو کرنا ہے. تو ہی کڈ سے کہ میں کوک بھی کرتا ہوں اور میں امرت کو بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہی کڈ جسٹ ٹیک all 4. I consume all of the 4 or all of the 6 depending on کہ جو آپ کا وہ رسپونڈنٹ کیا فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. مے بی he doesn't never drank this، لیکن ان سب پہ اس نے ٹک کیا ہو، میں مرینڈا بھی پیتا ہوں، کوک بھی پیتا ہوں، لیکن میں امرت نہیں پیتا. تو اس کیس میں آپ کا کیا ہے، آبزرویشن 1 جب آ رہی ہے، آبزرویشن 1 یا رسپونڈنٹ 1 جو آ رہا ہے وہ 2 پہ بھی ٹک کر سکتا ہے، 3 پہ بھی کر سکتا ہے، اور 4 کے اوپر بھی کر سکتا ہے. اور اس طرح رسپونڈنٹ آبزرویشن 2 میں جو رسپونڈنٹ آپ کا 2 ہے، یعنی آبزرویشن 2 ہے آپ کا رسپونڈنٹ 2، وہ بھی 2 پہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ان پہلے 2 کے اوپر کرتا ہے. اور رسپونڈنٹ 3 جو ہے وہ پہلے اور آخری والے پہ کرتا ہے. تو آپ جب ان سے رسپانسز لے لیتے ہیں تو ان کے پھر آگے آپ فریکوینسیز نکالتے ہیں. فریکوینسیز کیا ہوتی ہیں؟ فریکوینسیز یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کوک کے لیے آپ کے پاس فریکوینسی کیا ہوگی، 3 آ گئی. مرینڈا کے لیے آپ کے پاس کیا آ گئی، 1 آ گئی. اسپرائٹ کے لیے آپ کے پاس 1، اور امرت کے لیے آپ کے پاس 1 آ گئی. تو یہ فریکوینسیز نکل رہی ہیں، لیکن یہ فریکوینسیز کیا نکل رہی ہیں، بیسکلی ملٹیپل چوائس ملٹیپل رسپانس کے. چوائسیز بھی ملٹیپل ہیں آپ کے پاس، دیز آر دا چوائسیز، ٹھیک ہے. اور رسپانسز کے ہے کہ آپ کے پاس رسپانسبل اس پرٹیکولر طرح کے جو اگر ایک ایسا کوئی ڈیٹا آتا ہے تو ہم کنٹینٹ انالیسس کہتے ہیں، اور اس میں ہم مزید لیٹ اسٹیج اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس اسٹیج پہ بھی بیسکلی ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا سنگل رسپانس ہے کہ ملٹیپل رسپانس ہے. تو سنگل رسپانس کو ڈیٹا کے اوپر سیٹ انالیسس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، نامنل ڈیٹا کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں تو ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہم پریٹو ڈائیگرام اس پہ آرام سے بنا سکتے ہیں، یا بار چارٹ ہم اس پہ آرام سے بنا سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے ملٹیپل چوائس اینڈ ملٹی رسپانسز، تو پھر اس کے لیے ہم اس کو جو انالیسس کہتے ہیں اس کو ہم کنٹینٹ انالیسس کہتے ہیں. یہ ہم بعد میں اس کو انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور طرح کا انالیسس ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں باکس پلاٹ انالیسس. باکس پلاٹ جو ہے بیسکلی ایک باکس اینڈ وسکر، اور ایک باکس بناتا ہے اور ایک اس کے اندر درمیان میں ایک لائن پاس کر رہی ہوتی ہے جس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے جو ایکسٹریم ویلیوز ہیں ان کو. بیسکلی گین یہ فریکوینسیز ہی کے اوپر بیس کرتا ہوا آپ کو بنا رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کے اس کی شیپ کچھ اس طرح ہوتی ہے. دس از واٹ بیسکلی از اے باکس.
اور یہ جو اس کی نکل رہی ہے اس کو ہم وسکرز کہتے ہیں. بیسکلی یہ اسپریڈ بتا رہا ہے آپ کا ڈیٹا. یہ آپ کی ہم نے بات کی تھی کہ کتنا کنسنٹریشن ہے اور یہ اس کی اسپریڈ کو بتا رہا ہوتا ہے. 50% جو ڈیٹا ہے, جو 50% آف دی آبزروڈ ویلیو جو ہے وہ بیسکلی آپ کی اس باکس سے ایک باکس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور باقی جو ویلیوز ہیں جو 50% کی مطلب اگر 100 ویلیوز ہیں ٹوٹل تو 50 ادھر ہیں, 25 ادھر چلی جاتی ہیں اور 25 آن دا رائٹ رکھ کے ان کو پھر شو کرتا ہے آن دا وسکرز میں یہاں پہ شو کرتا ہے. اور یہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے مین 50% کا جو فوکس ہے وہ کہاں ہے اور باقی جو ڈیٹا ہے وہ کہاں ہے. اس میں انٹرسٹنگ جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں آؤٹ لائرز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایسی ویلیوز جو ایکسٹریم جو آپ کی مین جرنل رسپانس کے اندر نہیں آ رہی, سڈنلی وہ آپ کی ایک ایکسٹریم ویلیو آ رہی ہے. لیٹس سے آپ نے کسی کا ویٹ پوچھ رہے ہیں تو اس کا 20 ٹو لیٹس سے 100 تو جرنل لوگ دے رہے ہیں, لیکن سڈنلی کہیں پہ 100 کے بعد کہیں وہ چلا جاتا ہے 500. اب یہ اگر آپ اس کی مین نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو 500 کو بھی آپ مین میں انکلوڈ کر لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ مین کیلکولیشن ساری غلط ہو جائے گی اور اس میں آپ کا انالیسس غلط ہو سکتا ہے. لیکن باکس پلاٹ جو ہے وسکر والے میں بڑی انٹرسٹنگلی یہ وہ جو آپ کی ایکسٹریم ویلیو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ میری نارمل جو ویلیوز جو ہیں اس کی رینج سے باہر جا رہی ہیں, کیونکہ جنرل میری جو رینج ہے وہ میری بیسکلی 20 ٹو 100 کے درمیان میں ہے, 102 کے درمیان میں ہے واٹ ایور. لیکن سڈنلی ایک 500 کا فگر آ جاتا ہے یا آپ کے پاس 1 یا 2 kg کا فگر آ جاتا ہے تو وہ ان کو کیا کرتا ہے کہ یہ باکس پلاٹ جو ہے وہ ایز آؤٹ سائڈ یا آؤٹ لائرز کے طور پہ آپ کو بھی دکھا دیتا ہے کہ آپ کے پاس آؤٹ لائرز بھی کچھ ہیں. اب یہ آؤٹ لائرز بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے ڈیٹا کے اندر انالیسس کے اندر ایکچوئل انالیسس کے اندر انکلوڈ کر لیں گے تو آپ کے رزلٹ جو ہیں وہ ہوگا. اور یہ یوزلی ارینس ڈیٹا ہوتا ہے, پاسبل جنرلی ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں جو نارمل پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ فار سم ریزنس وہ سیمپل کے اندر آ جاتی ہیں, چاہے وہ شاید رانگ ڈیٹا انٹری کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی بہت ایکسٹریم ویلیو ہو بھی سکتی ہے, لیکن وہ آپ کی پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو سیمپل جو ہے وہ سم ہاؤ کسی وجہ سے ایررز میں ایک ایررنس جو ہے ویلیو آ گئی ہے. تو یہ باکس پلاٹ بڑا انٹرسٹنگلی آپ کو وہ انفارمیشن دکھا سکتا ہے کہ جی یہ بہت آپ کا ایکسٹریم لیٹس سے یا تو آپ کی ایکسٹریم آؤٹ لائرز ہیں, اور یہ آپ کے پاس اس کو گرافکلی ان چیز کو دکھا دیتا. تو یہ آپ کو اسپریڈ بھی بتاتا ہے, شیپ بھی بتاتا ہے اور ٹیل بھی بتاتا ہے, اور آپ کے پاس آؤٹ لائرز بھی بتاتا ہے. بیسکلی اسپریڈ سے کتنے لمبا ہے اس کا مطلب اسپین کس کا کتنا ہے, شیپ مطلب کتنی تھکنیس اس کے اندر ہے, اور اس کی ٹیل جو ہے اس کی کتنی لمبائی ہے, اور پھر آؤٹ لائرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں مزید انفارمیشن آپ کے پاس اگین ویژولی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں بیسکلی آپ کے ریکٹینگولر جو ہے پلاٹ سے بناتا ہے جو بیسکلی آپ کے 50% آف جو ڈیٹا وہ ایک ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جو اس کے ریکٹینگل کے سینٹر میں ایک لائن ڈرا ہو رہی ہوتی ہے جس کو وہ میڈین بھی کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا میڈین جو ہے اس جگہ پہ پلیسڈ ہے, اور اس پرٹیکولر جو ڈیٹا ہے اس کی 50% ڈیٹا جو ہے وہ اس ریکٹینگولر کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس اپر لوور کوارٹائلز اینڈ لارجسٹ اینڈ اسمالسٹ آبزرویشنس کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ آپ کی جب آپ کی مختلف باکس پلاٹس کو کمپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب انٹرسٹنگلی اب دیکھیے ڈیٹا کے ایک فائنینشیل آپ کے پاس لیٹ سے ملٹیپل انویسٹمنٹس دیکھی جا رہی ہیں انٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف فرمز. اس میں ایک کمپنی ہے جس یعنی ان کے نیٹ پروفٹس دیکھے جا رہے ہیں. نیٹ پروفٹ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ٹائپ آف کمپنیز ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, ہائی ٹیک ریلیٹڈ کمپنیز ہیں, انشورنس ریلیٹڈ اینڈ ریٹیل ہے. تو ہم ان کے باکس پلاٹس جب ہم بناتے ہیں تو اس باکس پلاٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے اگین یہ اس کی وڈتھ ہے, بریڈتھ اس کی یہ ہے, اور اس کا مین جو 50% ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پرٹیکولر ہے. تو اس کو جب ہم آن دا سیم اسکیل کے اوپر اس انڈسٹری کو جب ہم کمپیئر کریں گے
کسی اور ایسے ریٹیل کے ساتھ، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دونوں تو کافی کلوزلی میچ نظر آ رہی ہیں، ان کی شیپ جو ہے کلوزلی میچ نظر آ رہی ہے، بہت شیپ ان کی ایٹ لیسٹ 50% آف ڈیٹا جو ہے وہ سینٹر میں ہے. شاید جو آپ کی ٹیل کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہاں پہ ڈفرینسز ہیں، یعنی ایکسٹریم ویلیوز میں کچھ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ لائرز پاسبل ہوں گے، نیچرلی ہوتے بھی ہیں، لیکن مین جو لیٹس سے 50% آف دونوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ سملر ہیں، کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں. لیکن ایز کمپیئر کریں اگر ہم ان دو سیکٹرز کو، ہائی ٹیک اور انشورنس کو ہم کریں، تو ان میں دیکھیں کلیئر کٹ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. اس کا میڈین کہاں ہے، اس کا میڈین کہاں ہے، یہ آپ کو گرافکلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے میڈینز کہاں ہیں. اور دوسری اگین اس کا جو ریکٹینگل ہے اس کا 50% کیا ہے اور اس کا 50% کیا ہے، تو دیر آر ڈفرنٹ. اس کا 50% جو ہے وہ گوز آل دا وے ٹو 1000 اینڈ اٹ اسٹارٹس ود آپ کے سم ویئر ابو اس کے اوپر ہے تقریباً. تو یہ تقریباً رینجز فرام دس ٹو دس، جو کہ یہ انڈسٹری انشورنس ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ ہائی ٹیک جو ہے ان کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ رینج کرتا ہے فرام لیٹس سے اگر یہ 100 ہے، 100 اور لیٹس سے یہ سیکنڈ 700 لیٹ سے کر لیتے ہیں. تو اس کا جو ہے 50% جو کمپنیز ہیں وہ 100 to 700 کے درمیان میں ہیں، جبکہ اس کی جو انشورنس کی کمپنیز ہیں ان کے 50% جو کمپنیز ہیں وہ بیسکلی آپ کی 100 سے 1000 جو ملین ڈالرز کا ان کا نیٹ پروفٹ ہے. تو انٹرسٹنگلی یہ اگین آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہے، آئیڈیا دیتا ہے، کوئک آپ کو گلانس دیتا ہے پکٹوریل فارم میں آپ کو آپ کے ڈیٹا کے اوپر کیا ڈیٹا کے لوگوں کا، یا جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس کے جنرل انالیسس کرنے سے پہلے، ڈیٹیل انالیسس کرنے جنرل انالیسس جب کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بڑا اچھی انٹرسٹنگ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک باکس پلاٹ کمپیریزن کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اوکے، ہم ایس ٹی ایس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس ایک ٹیکنیک اگین یوز کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کراس ٹیبولیشن. عام طور پہ ٹیبلس تو آپ نے دیکھے ہوں گے، جو ٹیبل آپ کا بنا ہوتا ہے جو ایکسل کے اندر آپ کے پاس شیٹس کے اندر جو ٹیبل بنے ہوتے ہیں عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں، آپ کے پاس روز ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس 2x2 کا ٹائپ کا ٹیبل یا 2x3 کا ٹیبل بنایا جا سکتا ہے. بیسکلی کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے پاس 2 یا مور کیٹیگوریکل ڈیٹا کے اوپر جو ہے آپ کا ڈیٹا کو اس کی ڈفرینٹ فریکوینسیز کو جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ آپ کی کون سی پرٹیکولر جو آپ کا جو کیٹیگری ہے اس میں کتنی رسپونڈنٹس آتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے اس کو سلائس ڈیوائس، اس کو مزید سلائس اور اس کو مزید اس کو بریک ڈاؤن کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ 2 میجر کیٹیگریز ہیں اور پھر ان کے اندر 2 اور میجر کیٹیگریز ہیں تو اس میں آپ کا کیا جو ہے ڈیٹا ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس اوورسیز اسائنمنٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا ایک کوئی بھی انڈیویجول ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اوورسیز اسائنمنٹس آپ کو ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں. اب اس کو پوچھا جا رہا ہے کہ یس یا نہیں ہے، آپ نے کبھی اوورسیز اسائنمنٹس کی ہیں تو کہتا ہے یس یا نو. یہ تو ایک ٹپیکل آپ کے پاس کوشچن ہو گیا. لیکن اسی میں ہم اس کا مزید بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم میل اور فیمیل کے درمیان میں ہم مزید کمپیئر، ہمیں یس کے اندر کتنے میل ہیں اور کتنے فیمیل ہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں کراس ٹیبولیشن. تو بیسکلی کراس ٹیبولیشن از یوزڈ عام طور پہ ڈیموگرافک ڈیٹا کے اوپر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ہم اپنا جیسے میل یا فیمیل یا جو بھی آپ کا ہے اس کے اوپر ہم لیتے ہیں اور ٹارگٹ ویلیو کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیٹا ہے اس ٹارگٹ ویلیو کے ساتھ اس کو ہم اس میں کمپیریزن کرنے کے لیے ہمیں بات بڑا انٹرسٹنگ چیز بن جاتی ہے. تو یہ کراس ٹیبولیشن جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، بٹ منیمم 2 کے درمیان میں آپ اس کو کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کے بھی درمیان میں آپ کر سکتے ہیں. تو دس ٹیکنیک بیسکلی آپ کے پاس روز اینڈ کالم، جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ ان کو روز کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے کالمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس کچھ کو روز پہ پلاٹ کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو اپنے کالمز میں پلاٹ کیا کر دیا جاتا ہے. کچھ ایک ڈیٹا کے آؤٹ پٹ جو ہے ایک ڈیٹا کی آؤٹ پٹ کالم میں پلاٹ کر دی جاتی ہے اور ایک ڈیٹا کی آؤٹ پٹ ڈیٹا ویریبل کی آؤٹ پٹ جو ہے
وہ آپ کے روز میں، یعنی آپ کا ویریبل 2 ویریبلز ہیں جس میں ہم نے کہا جینڈر یا آپ کا جو جینڈر ہے وہ، اور دوسرا ہمارے پاس ویریبل جو تھا وہ آپ نے پوچھا کہ جی آپ نے اوورسیز جو ہے آپ نے کوئی اسائنمنٹ لی ہے کہ نہیں لی ہے، تو اس کو وہ جو اوورسیز اسائنمنٹ جو لی ہے اگین اس کا جو رسپانس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے آپ کے پاس اگینسٹ جو ہے آپ جو ہے جن کا ادر دین دیٹ ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے پاس اب اگر آگے دیکھیں تو یہ آپ کی اس کو انالیسس اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ یس ہے یا نو ہے، اور دوسری سائڈ پہ آپ کہتے ہیں جینڈر جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میل ہے یا فیمیل ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں کس نے یس کہا ہے کہ میں نے یس آئی ہیو ٹیکن اے اوورسیز اسائنمنٹ اور نو آئی ہیو ناٹ ٹیکن این اوورسیز اسائنمنٹ، اس میں سے لیٹس سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہمارے پاس اوور دی جو ڈیٹا آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہمارے پاس اس کے اندر اگر یہ غور سے دیکھیے یہ چیز اس کونے میں لکھی آ رہی ہے، یہ رو پرسنٹیج یہاں پہ فرسٹ جو انفارمیشن آ رہی ہے سب سے پہلی انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ کاؤنٹ کی آ رہی ہے. کاؤنٹ سے کیا مطلب ہے؟ کاؤنٹ یعنی کتنوں نے یس کہا ہے اور وہ میل ہیں ان کا کاؤنٹ یہ آ رہا ہے، کتنوں نے یس کہا ہے اور ان میں سے میل کتنے تھے وہ یہ کاؤنٹ، یہ پہلا والا جو ہے انفارمیشن دیٹ از دس. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر نیکسٹ جو چیز ہے وہ رو پرسنٹیج، رو سے مطلب اس میں سے میل کی پرسنٹیج نکال رہا ہے، صرف رو کی پرسنٹیج نکال رہا ہے، اور اسی طرح کالم کی، اس میں کالم کی پرسنٹیج آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کی جو ہے ٹوٹل پرسنٹیج آ رہی ہے. لیکن آن دی رائٹ سائڈ جو ہے یہ بیسکلی آپ کو جن کو یہ مارجنلز کہتا ہے یہ سمرائز ڈیٹا ہے. بیسکلی اگر ہم ادھر سے سٹارٹ کریں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لیٹس سے ٹوٹل ہمارے پاس جو رو کا ٹوٹل ہے، یہ رو سے مطلب ہمارے پاس اس میں میل، تو لیٹس سے 62 جو ہے میل نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور 38 جو ہے فیمیل نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس رو ٹوٹل آ رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کالم ٹوٹل آ رہا ہے، تو دس انڈیکیٹس 28 جو ہیں ہمارے پاس ایسے ہیں جو باہر کی اسائنمنٹس اوورسیز اسائنمنٹ لے چکے ہیں، اور 72 ایسے ہیں جنہوں نے نہیں اسائنمنٹ لی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کالم ٹوٹل ہے، یس اور نو کے اوپر ٹوٹل ہے. ٹھیک ہے، اسی کی اس نے پھر کیا کیا ہے کہ اس کو پرسنٹیجز پہ کنورٹ کر دیا وچ از سیم، کیونکہ 28 ٹوٹل آبزرویشنز جو ہیں، ٹوٹل کاؤنٹ جتنے لوگوں سے اس نے پوچھا ہے وہ 100 ہے، اس لیے پرسنٹیج بھی اس کی 100 ہی نکل رہی ہے. تو پہلے تو یہ سمپلسٹ چیز ہے کہ جو جنرلی ہم نکالتے ہیں کہ لیٹس سے ہمارے پاس 100 رسپونڈنٹس تھے، ان میں سے کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں، وی کین ایزیلی سے کہ 62 جو ہے وہ آپ کے پاس میل ہیں اور 38 جو تھے ہمارے سروے کے اندر 38 جو تھے فیمیل تھے. اچھا، کتنے نے کہا کہ ہم نے باہر کی اسائنمنٹ لی ہے اور کتنے نے کہا کہ نہیں لی ہے؟ وی کین ایزیلی سے کہ 28 نے کہا کہ لی ہے اور 72 نے کہا نہیں. اب ہم مزید اس کے اندر دیکھنا چاہیں کہ ٹھیک ہے ان میں سے میل کتنے ہیں جنہوں نے باہر اسائنمنٹ لی ہے اور میل کتنے ہیں جنہوں نے باہر اسائنمنٹ نہیں لی ہے. تو یہ آپ کے پاس بڑی ایزیلی اس کی بتا دیتا ہے کہ 35% جو ہے میل نے جو ہے وہ باہر کی اسائنمنٹ لی ہے اور 64% نے نہیں لی ہے. اسی طرح آپ کے پاس کالم کے یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ میل کا رو کے پرسنٹیج سے نکالی ہے. رو کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا 35% جو رسپونڈنٹس ہیں میل رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے اسائنمنٹ لی ہے باہر کی اور 64% نے نہیں لی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ نیکسٹ جو لائن ہے وچ از کالم ٹوٹل وچ از 78 بتا رہا ہے پرسنٹ نے یس کہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ کالم کی ہے 78% نے جو ہے آپ کی یس کہا ہے جو کہ میل ہیں، اور 21% 0.4 نے جو ہیں وہ فیمیل ہیں. تو یس میں اگر ہم بریک ڈاؤن دیکھیں تو 78 اور پھر دیکھیں گے ہم 21 کے درمیان میں.
تو ہم پھر ان دونوں کو کمپیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو کالم ٹوٹل پرسنٹیج کے اندر یہ جو چیز آ رہی ہے کالم ٹوٹل پرسنٹ, تو یس کے اوپر میل نے یس 78% یس کا ہے اور 21% نے جو فیمیل نے یس کہا ہے. کہ لیٹس سے اگر جو بھی ہمارے پاس ٹوٹل رسپونڈنٹس آئے ہیں یس کہنے والے, جو کہ 28 ہیں, ٹھیک ہے, 28 ہیں, ان میں سے جو ہیں یس میں کہنے والوں میں سے جو 28 ٹوٹل یس کہنے والے میں سے, اس میں سے 78% میل ہیں اور 21% فیمیل ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے نو کہنے والوں میں سے 55% جو ہیں وہ میل ہیں اور 44% جو ہیں وہ فیمیل ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے, بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ جب دیکھیں گے تو مختلف طرح کے آپ انالیسز اس میں کر سکتے ہیں اور مختلف طرح کی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پرٹیکولرلی بیسکلی کیا بتا رہا ہے اور جنرلی آپ کے رسپونڈنٹ کا رسپانس کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور لیکن یہ اس کو آپ آرام سے تسلی سے دیکھیں گے. یہ آپ کی بیسکلی گائیڈنس ہے, جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کالمس ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, روز پرسنٹیج آ رہا ہے, کالم پرسنٹیج آ رہا ہے, ٹوٹل پرسنٹیج آ رہی ہے, اور یہ بیسکلی آپ کے مارجنلس کے اندر رو ٹوٹل لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کا کالم ٹوٹل آ رہا ہے. تو یہ بڑا, اس کو ہم ایک کراس ٹیبولیشن کہتے ہیں, اور اس کی بڑی انٹرسٹنگلی آپ اس کی کمپیریزنز آپ کر سکتے ہیں, انالیسس کر سکتے ہیں, جرنل آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ. اسی طرح کراس ٹیبولیشن کو جو چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, کمپیئر کرنے کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں بٹوین ایک ڈیٹا پہلے ہم لوگوں نے لیا, دو ڈفرینٹ اسٹڈیز کے درمیان بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دو کمپیریزن میں یہ پرانا والا ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا تھا, جس میں کہا تھا کہ 28 میل نے یس کہا ہے اور 72 فیمیل نے نو کہا ہے, 72 نے نو کہا ہے. میل فیمیل کی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ میل فیمیل کی درمیان میں ڈویژن ہو رہی ہے, اور ان کے اندر سب آپ کے پاس. تو اس میں اگر آپ انٹرسٹنگلی چاہیں تو ایک اور اسٹڈی کی گئی ہے جس میں اگین ایک لیٹ اسٹیج میں اسٹڈی کی جاتی ہے, اس میں پھر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اوورسیز اسائنمنٹ کیا ہے. تو اس میں اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا آ سکتا ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے 22% جو ہے آ رہی ہے ان ٹرمز آف فیمیل کا. یہ ہم نے جو کہا تھا نا کہ آپ کے پاس رو کون پرسنٹیج ہے, رو آپ کے پاس فیمیل کی ہے, تو رو پرسنٹیج میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ 22% فیمیل نے جو ہے کہا کہ ہم نے اوورسیز اسائنمنٹ جو لی ہے, یس دے ہیو ٹیکن اوورسیز اسائنمنٹ ایز کمپیئر ٹو پچھلی اسٹڈی میں 15.8% نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از این انکریز ان لاسٹ ٹائم جو اسٹڈی کی گئی تھی اور اب جو اسٹڈی کی گئی ہے تو وہاں سے, اور اس میں دیر از این انکریز ان دی پرسنٹیج آف جو انہوں نے جو ہے فارن اسائنمنٹس لی ہے. تو اس سینس میں یہ آپ کو اچھا انٹرسٹنگلی اگین ہے, گرافیکلی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے. اوور آل آپ اس کو انالیسس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو ہے چینج آئی ہے. ٹھیک ہے, اور مختلف طرح چیزوں کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, کراس ٹیبل چیز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگین جنرلی یہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ انفارمیشن مل سکتی ہے. تو کراس ٹیبولیشن جو ہے اگین آپ کے پاس 3 یا 4 سیلز کے درمیان میں 4 سیلز کے درمیان میں آپ ایک انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سینس میں آپ کے پاس جو ہے کمپیریزن ایک آپ کے پاس ایک جنرل آئیڈیا آف دی انفارمیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ جو چیزیں کراس ٹیبولیشن کے اندر ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ اس کے دیر 2 پرپزز فور. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے آپ کے رسپانسز کو, یہ اوور پرسنٹیجز کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا لے کے آ رہا ہے, اور اس کے لیے آپ کو جب اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے تو پھر آپ کو کمپیئر کرنا آسان ہے, کیونکہ یہ جو ڈیٹا جتنا بھی ہے ان کو اس نے بیسکلی پرسنٹیجز میں آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ سارا ڈیٹا جو ہے کیونکہ پرسنٹیجز میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے اس میں کمپیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی اسٹڈی میں لیٹس سے جو ٹوٹل میل انوالو کیے گئے تھے وہ 22 کیے گئے تھے, جبکہ اس اسٹڈی میں 225 کیے گئے تھے. تو اگر ہم نمبر وائز دیکھیں تو ان کو کمپیئر کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ زیادہ کم لوگ تھے, یہاں پہ زیادہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. لیکن اگر ہم نے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پرسنٹیجز کے بیس پہ اس اسٹیج آف
افیئر میں اس میں دیکھا جائے تو ہمیں اور ڈیٹا تو بہت زیادہ ہے لیکن شفٹ ہوا ہے لیٹس سے جو ہم نے دیکھا فیمیل کا فرام 15% to 22%, لیکن ڈیٹا جو ہے وہ 22 سے 225 ہو گیا ہے. تو یہ کمپیریزن کریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا, لیکن پرسنٹیجز کے درمیان پرسنٹیجز ٹو پرسنٹیجز کمپیئر کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ آپ کے سرٹن ایڈوانٹیجز ہیں کراس ٹیبولیشن کے ڈیٹا کو, اور آپ کے پاس ایک گرافیکل فارمیٹ میں آپ کی چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے, ایک ٹیبولر فارم میں چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے, جس سے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ڈفرینٹ طرح کے کمپیریزن انالیسز اور آئیڈیا لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بات کر چکے. آج پھر بیسکلی ہم نے جو بات کی وہ ہم نے فریکوینسی ٹیبلز کی ہم نے بات کی, اور بیسکلی ہم نے کہا اس میں نمبر آف اکرنسز دیکھے جاتے ہیں, سمپل ایز دیٹ. اس کو پھر ہم وہیں پہ اس کو جو اکرنسز کو وہ ہم پرسنٹیجز میں بھی اس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ عام طور پہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کی فریکوینسیز آ رہی ہوتی ہیں, نمبر آف اکرنسز آتی ہیں یا پرسنٹیجز آتی ہیں. اسی کو اگر ہم گرافیکل شیپ میں ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس بار چارٹس آ جاتے ہیں یا ہسٹوگرام ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں وہ گرافیکل شیپ میں, یا پائی چارٹس آ جاتے ہیں, اسی چیز کو وہ گرافیکل شیپ میں دکھا دیتا ہے, پرسنٹیجز میں دکھا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بات کی کہ اسٹیم لیف کی ہم نے بات کی, جو کہ تھوڑا سا اور انہینس ہو جاتا ہے ہمارا بیسک جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر انفارمیشن ہمیں مزید دے رہا ہوتا ہے, نہ صرف وہ کہ ہمیں ایک پکٹوریل انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایکچوئل ڈیٹا بھی دکھا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کا اسٹیم اینڈ لیف جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے, اور کہ وہ بڑا یوزفل ٹول ہو سکتا ہے فار بیسک انالیسس. اور اس کے علاوہ ہم نے باکس پلاٹ کی بات کی, اور پھر ہم نے ایٹ دی اینڈ تھوڑا کراس ٹیبولیشن کی بات کی. تو یہ مختلف طرح کی ٹیکنیکس ہیں اور جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں to study the data, the initial basic feel of the data. اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے رسپونڈنس نے کیا رسپونڈ دیا ہے, یا اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں تو بٹوین دی ڈفرینٹ ٹائپ آف گروپس آف رسپونڈنٹ کیا کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے. یہ سرٹن پرسنٹیج سرٹن نمبرز میں, سرٹن پکٹوریل فارم میں, سرٹن پائی چارٹس کے اندر میں یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور بڑی جلدی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی یہ بیسکلی لوگوں کا رسپانس ہے. تو یہ تو ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ فیل آف ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس میں ہم بہت ڈیٹیل انالیسز نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہمیں ابھی ڈٹرمائن نہیں کر سکتے. ہم کسی کی درمیان میں جو ہے کاز اسٹیبلش نہیں کر سکتے. ہم اسٹیج پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ زیادہ ہے بڑا ہے, لیکن ہم اس پہ ٹیسٹ کسی چیز کا اپلائی نہیں کر سکتے. ٹیسٹ کے لیے اگین جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایڈوانس قسم کے انالیسس کرنے ہوں گے. تو یہ ایک روڈیمنٹری لیول کے انالیسس ہے ٹو گیٹ دا فیل آف دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگوں نے انالیسس کیا, اور اس کے بعد جو اب ہم کریں گے وہ بات ہم بیسکلی اگین اسی طرح کہ کہ ہمارے پاس ڈیٹا کتنی اچھی کوالٹی کا ہے, اور گڈنس آف ڈیٹا کے اوپر ہم بات کریں گے. تو نیکسٹ سیشن میں ہم فوکس پہ کریں گے. اس سیشن کے لیے آج ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی یہ فروٹفل سیشن رہا ہوگا, اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. السلام علیکم.